نظام مشروعیت ان فقہا کی جانب سے ہے کہ جو دیکھیں گے کہ سپریم لیڈر میں کون سی اس میں فقاہت ہے، اس میں عدالت ہے، تقوی ہے، یہ ساری چیزیں جو دیکھیں گے ان کے معیارات کے مطابق، ان کے معیارات سے مراد کہ الہی معیارات کے مطابق جب وہ دیکھیں گے کہ وہ صفات حمیدہ سے مزین ہے یا نہیں، تو یہ مشروعیت مل جائے گی. آپ کا یہ صرف یہ نہیں بلکہ پورا سسٹم مشروع ہے الہی سسٹم ہونے کی وجہ سے. اس سسٹم کا ایک حصہ ہے یہ علماء اور فقہا کی کونسل. اور یہ علماء فقہا کی کونسل بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے وہ سپریم لیڈر کے طور پر چناؤ کر لے، انتخاب کر لے، سلیکٹ کرے. نہیں، بلکہ وہ خاص کرائٹیریا کے تحت سپریم لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں. 3 کم از کم کرائٹیریا سپریم لیڈر میں موجود ہونے چاہیے. کہیں پر بھی خاندانی نسبت معیار اور کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی شرط، پہلی کنڈیشن جو رہبر میں ہونی چاہیے، سپریم لیڈر میں ہونی چاہیے، وہ ہے فقاہت. وہ اتنا علم رکھتا ہو، دینی احکامات کو سمجھتا ہو کہ بہترین طریقے سے دینی احکامات کو حاصل کر سکے، فقیہ ہو، اور پھر دینی احکامات کو حاصل کر کے خود عمل کرتا ہو. دوسری شرط ہے، دوسری کنڈیشن ہے عدالت. اور نہ صرف خود عمل کرتا ہو بلکہ معاشرے کو ان احکامات پر عمل کروا سکے. وہ تدبیر، وہ شجاعت، وہ حکمت عملی اس کے اندر پائی جائے کہ وہ معاشرے کو ان احکامات پر عمل پیرا کروا سکے. یہ 3 چیزوں کا تشخیص کون دے گا؟ یہی کام ہے اس کونسل کا، اس علماء کی کمیٹی کا، اس فقہا کی کونسل کا، کہ وہ آئے جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائے، اس کا انتخاب کرے، اسے سپریم لیڈر کے طور پر